السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان جب دنیا کے اندر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے متعلق بعض فیصلے متعین فرما دیتا ہے، جیسے کہ یہ انسان کتنی عمر پائے گا، نیک ہوگا یا بد ہوگا، جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا، کتنی عمر پائے گا، اور اس کو موت کتنی عمر میں آئے گی، کہاں آئے گی، کیسے آئے گی، اور اس کو کتنا رزق دیا جائے گا، کتنا حرام طریقے سے حاصل کرے گا، کتنا حلال طریقے سے حاصل کرے گا، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ پہلے سے طے فرما دیتا ہے۔ اور انسان کے مقدر میں جتنا رزق اللہ نے لکھ دیا ہے اس سے تھوڑا بھی زیادہ وہ حاصل نہیں کر پاتا، اور جتنا لکھا ہے اس کو حاصل کرنے سے پہلے اس کو موت نہیں آتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسان اپنے حصے کا، اپنے مقدر کا رزق حاصل کرنے سے پہلے دنیا سے نہیں رخصت ہوتا، جب تک اس کو موت نہیں آتی، جب تک وہ اپنے حصے کا رزق حاصل نہ کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کا رزق پہلے سے متعین کر دیا ہے کہ اس انسان کو کتنا رزق ملے گا۔ وہ لاکھ جتن کر لے، لاکھ کوششیں کر لے، لاکھ محنت کر لے، رات دن محنت مزدوری کرے، خوب محنت کرے، خوب کوششیں کرے، لیکن اپنی محنت کی بنیاد پر، اپنی کوشش کی بنیاد پر وہ اپنے مقدر سے، اپنے متعینہ حصے سے زیادہ رزق حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بعض لوگوں کی زندگی میں ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے مقدر کا رزق انہیں نہیں مل پاتا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر میں، اللہ کے فیصلے میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اگر یہ انسان فلاں کام کرے گا، فلاں گناہ کرے گا تو اس کو رزق نہیں دیا جائے گا، اور اگر یہ نیک کام کر لے گا یا اللہ سے توبہ کر لے گا اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، یا فلاں نیک کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیں گے۔ یہ تقدیر کا دوسرا حصہ، تقدیر معلق جس کو کہا جاتا ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے بعض بدعمالیوں کی وجہ سے، بعض گناہوں کی وجہ سے اپنے متعینہ رزق سے، اپنے مقدر میں لکھے ہوئے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اگر کسی کو اس طرح کی شکایت ہے کہ اس کو لگ رہا ہے کہ کاروبار میں پریشانیاں ہو رہی ہیں، مسائل آ رہے ہیں، بے برکتی ہو رہی ہے، اور محنت بھی خوب ہو رہی ہے، کوششیں بھی خوب ہو رہی ہیں، لاکھ تدبیریں کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اسے کامیابی حاصل نہیں ہو پا رہی ہے، تو سب سے پہلے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال پر غور کرے، کہیں اس سے اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی، کہیں کوئی بڑا گناہ تو وہ نہیں کر رہا ہے جس کی وجہ سے اس کی زندگی میں، اس کے کاروبار میں، اس کے رزق میں بے برکتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو وہ اس پر غور کرے، اگر کوئی گناہ اس کی زندگی میں ہو رہا ہے تو اللہ سے توبہ کرے، اور اس گناہ سے ہمیشہ کے لیے ترک تعلق کر لے، اور آئندہ کے لیے عزم کرے کہ آئندہ کبھی بھی وہ اس گناہ کو نہیں کرے گا، اور پھر اس نسخے پر عمل کرے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو سکھلایا۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں فقر و فاقہ سے بہت پریشان ہوں، اپنی تنگ دستی کی شکایت کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں وہ تسبیح یاد نہیں ہے جو فرشتوں کی تسبیح ہے آسمانوں پر؟ کیا تمہیں وہ تسبیح یاد نہیں ہے جو مخلوق کی تسبیح ہے، اور جس تسبیح کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو روزی دیتا ہے، رزق عطا فرماتا ہے؟ وہ تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ یہ کلمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو سکھلائے، اور ارشاد فرمایا کہ جاؤ ان کلمات کو طلوع فجر کے وقت، یعنی صبح صادق کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا، اور ہر روز یہ عمل کرنا، دنیا تمہارے پاس پست اور ذلیل ہو کر کے آئے گی۔ وہ صحابی گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر انہوں نے عمل کیا، 1 مہینے کے بعد تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، رسول اللہ، دنیا میرے پاس اتنی زیادہ آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ رزق مجھے عطا فرمایا ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں گھر میں کہاں رکھوں، میرے گھر میں جگہ بھی باقی نہیں بچی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان صحابی کو ان کلمات کی بنیاد پر اور اس تسبیح کی بنیاد پر ان کے رزق میں اتنی برکت عطا فرمائی، اور ان کو اتنا رزق عطا فرمایا کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ رزقوں کو کہاں رکھیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہوا عمل ہے۔ اگر کوئی کاروباری لائن سے پریشان ہے تو ضرور اس پہ عمل کر کے دیکھے، انشاءاللہ اس کی کاروبار کی تمام پریشانیاں، تمام مشکلیں، تمام مسائل حل ہوں گے۔ بس ہمیں یقین ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر۔ آپ نے جو کچھ کہا ہے وہ سچا ہے، صادق ہے،
اور اس میں اللہ تعالیٰ نے 100% خیر اور برکت رکھی ہے۔ اس عمل کو خود بھی عمل میں لائیں اور دوسروں تک بھی اس عمل کو پہنچائیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔